خواتین سے یہ سوال ہے کہ آپ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہی ہیں، جو اللہ کے قرآن کی مخالفت کر رہی ہیں. اس قرآن کے اندر ہے پردے کا حکم کہ اللہ کے رسول کی زبانی بھی ہے کہ عورتیں پردہ کریں. یہ اللہ کی شریعت کا حق ہے کہ اس میں عورتوں کو پردے کا حق اور حکم دیا گیا ہے. اور وہ حکم صرف اس لیے نہیں. آپ ایک بات بتائیں، مکھی ہے، مکھٹی ہے، ٹافی میں بیٹھے گی کھلی ہوگی تو، لیکن اگر پیک ہوگی تو کیا اس پہ مکھیاں بن بنائیں گی؟ نہیں بن بنائیں گی. وہ ٹافی اس کے خاوند کے لیے ہے، وہ اور کسی کے لیے نہیں. بالکل. حقیقت میں یہ ہے کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے، ان کے حالات بدلے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو قوم اپنی خود کی حالت نہیں بدلتی، اللہ ان کی کبھی حالت نہیں بدلتا. دیکھیں آپ، قافلے نکلتے ہیں، پورے ٹرک بھرے ہوئے ہوتے ہیں ڈیجوں سے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے پچھلے کئی سالوں میں ہزاروں شادیاں ٹھکرائی ہیں صرف اس وجہ سے کہ مجھے امید ہوتی ہے کہ مجھے جہاں سے دعوت آئی ہے نا، یہ لوگ تو سب عمرہ کیے ہوئے ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، ان کی شادی میں جاؤں گا، یہ لوگ تو ٹھیک ہے. لیکن جب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ مس گیدرنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ ساؤنڈ چل رہا ہوتا ہے، تو میں وہیں سے واپس لوٹ جاتا ہوں کہ نہیں یار میں تو داخل نہیں ہو سکتا، میرے لیے حرام ہے کھانا. فرسٹ. سیکنڈ یہ کہ میں ہی ایسا کیوں کروں، سب کیوں نہیں کرتے. زنا تم نے اتنا آسان کر دیا ہے یار امت نے کہ ایک لڑکی 1,500-2 ہزار روپے میں زنا کر کے آ جاتی ہے، لیکن 1.5-2 لاکھ روپے میں اس کی شادی نہیں ہو پاتی. اور کہتے ہیں کہ لوگ پوچھیں گے کہ سونا دیا کہ نہیں دیا، لوگ پوچھیں گے کہ سوٹ کتنے دیے تھے، لوگ پوچھیں گے کہ اے سی ٹی وی فریج دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سے نبی سکھا کر کے گئے ہیں؟ میرا سوال ہونا یہ تھا کہ بالکل جس طریقے سے 1.5-2 ہزار کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے کم میں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ کا کرایا. نہ کوئی دعوت تھی اور نہ کوئی اس طریقے کا ہجوم تھا کہ 4 ڈشیں بن رہی ہیں، فش فرائی ہو رہی ہے، مچھی فرائی ہو رہی ہے، ورنہ اتنے صحابہ تھے، آقا علیہ السلام کے غلام تھے، وہ چاہتے کیا نہیں کر سکتے تھے. لیکن پیغام دیا امت کو کہ نکاح اس طریقے سے کرنا کہ ایک بچی، بہت غریب کی بچی بہت آسانی سے اپنے گھر چلی جائے، اس پہ قرضہ نہ ہے غریب پہ. عمر نکل جاتی ہے بچیوں کے نکاح کے، بچیوں کے شادی کے فنکشن کا قرضہ چکاتے غریب باپ کا. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، مجھے اس کا جواب چاہیے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اللہ کے رسول کے طریقے سے نکاح کروں گا، کہ میں مان لیتا ہے میں نے ہی کہا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کہ میں اللہ کے رسول کے طریقے پہ نکاح کروں گا. میں مسجد میں جاؤں گا 10 بندے لے کے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے والد کو اور اپنے ادھر ادھر کے 10 بندے لے کے جاؤں گا مسجد کے اندر، یہ جتنے ہو سکیں گے، اور مسجد میں جا کے امام صاحب سے نکاح پڑھا کے اپنی بیوی کو اور وہاں سے رخصتی لے کے گھر لے آؤں گا. اس پہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، اتنا کھانا نہیں، اتنا تو نے لوگوں کی دعوتوں میں گیا، کھانا کھایا تو نے، لوگ کیا کہیں گے. اور یہ کسی اور کا نہیں، ایک باپ کا بھی ہوتا ہے، ماں بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے اور رشتہ دار بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ دار برا مان جائیں گے. باپ ہمیں سمجھا رہا ہوگا کہ رشتہ دار برا مان جائیں گے، امی ہمیں سمجھا رہی ہوگی کہ رشتہ دار برا مان جائیں گے. تو اس پہ ایک عام انسان جو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ کیا کہے گا ان سے؟ اگر کسی شخص نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ نکاح مجھے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کرنا ہے اور سنت پر ہی میں نکاح کروں گا، تو بس اس بات پہ اڑ جائے اور پورے زمانے کی مخالفت کر لے ان کی ناراضگی کیا ہوگی. لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. قیامت کے دن لوگوں کو حساب دینا ہے یا اللہ رب العزت کو حساب دینا. میں یہ کہتا ہوں کہ کون سا رشتہ دار قیامت کو تمہیں ایک نیکی بھی دینا آتا ہے؟ کون آئے گا؟ میں کہتا ہوں سر پہ کس سے ملاقات کرو گے. میں کہتا ہوں کہ تمہارا باپ بھی اگر تمہیں نیکی دے دے نا تو یہ سمجھنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. لے ہی نہیں سکتا نا. میں کہتا ہوں قبر میں رشتہ دار بھاگتے ہیں قبر میں دفنانے کے بعد کہ مجھے کال آ رہا ہے، مجھے فلاں جگہ سے کال آ رہا ہے. زمانے والے کہتے ہیں کہ اب جا رہے ہیں، قبر میں چھوڑ دیں گے. ہمارا رسول اللہ کی تعلیم، نماز، آپ کا طریقہ وہ کام آئے گا، تو اعمال. تو لہٰذا ہمیں زمانے کی دشمنی لینی چاہیے نا کہ نہیں ہم انقلاب لے کر آتے ہیں نا، ہم نہیں کریں گے. ہم اپنے ساس سسر سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک گولڈ تو کیا آپ ایک ہمیں چاندی کی انگوٹھی بھی بنا دو، بس جیسے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا اسی طریقے سے آپ اپنی بیٹی کو دے دو، اچھے اخلاق کے ساتھ بھیج دو، جوڑے میں بھیجو، بالکل وہ ہمیں قبول ہے. اور خدا کی قسم جس دن مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی نا کہ مسلمانوں نے، ہماری قوم نے رسول اللہ کی تعلیم کو اتنی پریورٹی دینی شروع کری کہ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جو کر رہا ہے کرتا رہے، ڈی جے بجاتا رہے، ہم نہیں بجائیں گے اور ہم نہ جائیں گے ایسی شادیوں میں جہاں ڈی جے بج رہے ہیں، جہاں اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے. جس دن ہی ہو گیا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھو انقلاب لے آئے گا. جس دن ڈی جے پھاڑ دیے جائیں گے، جس دن سنت کے مطابق خطبہ ہوگا، اور وہ عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو نکاح کا جو وقت ہوتا ہے نا، خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ عبادت ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث پڑھی جا رہی ہے. اس ٹائم تو ایک چیخ کی آواز لگتی ہے، او بھائی ڈی جے بند کر دے، خطبہ ہو رہا ہے، بس اتنا ہی دین ہے.
بس اتنا ہی دین ہے ان کے لیے کہ خطبے کے ٹائم ڈی جے بند کر دو, اذان کے وقت میوزک بند کر دو, نماز کے وقت آواز مت کرو, اتنا ہی دین رہ گیا ان کے دلوں میں. تو لہٰذا کنکلوژن یہ نکلتا ہے سارا کہ ہم نے رسول اللہ کی جو مین تعلیمات تھی وہ چھوڑ دی, اس لیے زنا پھیل گیا ہے اور نکاح کم ہوا ہے. ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں نکاح کروں تو اس کو زنا بہت آسان سے مل جاتا ہے 2000 روپے میں, لیکن نکاح کے لیے 2 لاکھ بھی کم پڑتے ہیں. استغفر اللہ. ہم اتنے خطرناک دور کے اندر جی رہے ہیں کہ ایک بچی, غریب کی بچی, اس کو پتہ ہے کہ 2.5-4 لاکھ میں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. سونا ہی 2-1.5 لاکھ روپے کا سونا دینا پڑے گا, ورنہ رشتہ دار کہیں گے کیا دیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس چیز سے ہم برباد لات مارنی چاہیے ایسے رشتے داروں کو میری نظر میں. تو اس سے ہم برباد ہوئے, اس سے ہم مسلمان امت ٹوٹ گئی ہے, اس سے مسلمانوں کے اندر جو ہے نیستی اور سستی پیدا ہوئی ہے. ورنہ نکاح کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت ہے, جو اس کو چھوڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ اپنی عمر کو پہنچیں, آپ فٹافٹ نکاح کر کے آگے بڑھیں, زندگی میں اور چیزیں اویل کریں, اور چیزوں کو اپنے گول کو اچیو کریں. جی جی بالکل صحیح بات ہے. انشاءاللہ لوگوں سے امید ہے کہ وہ شاید اس ویڈیوز کو دیکھ کے بھی لوگ سیکھ رہے ہیں آج کے دور میں. اور لگتا ہے میں کہتا ہوں اگر چلو ایک بار کو انٹیلیجنسی لیول پر کیلکولیشن لگائی جائے, آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں, آپ نے اس میں سے میں کہتا ہوں پورے خاندان کو کھانا کھلا دیا, نکاح بہت سادہ سا کر لیا, لڑکی والوں نے, ہاں مسجد میں کر لیا نکاح, لڑکی والوں نے پورے خاندان کو کھانا بھی کھلا دیا, صرف کھانا کھلایا, نہ کوئی دہیز, نہ کوئی سونا دینا پڑے گا, فلیٹ دینا پڑے گا, مکان دینا, ان چیزوں سے پاک ہو کر. کیونکہ 2 لوگوں کو آپس میں زندگی گزارنی ہے, تو زمانے کو سوٹ کیوں دینے, زمانے کو یہ کیوں بتانا کہ میں نے سونا دیا ہے, چاندی دی ہے, گولڈ دیا ہے. یہ کہاں سے لاجک بنتا ہے؟ جو پیسے آپ شادی میں لگا رہے تھے ان پیسوں سے آپ عمرہ کرنے چلے جاؤ, نکاح کرنے کے بعد کشمیر چلے جاؤ, ٹور کرنے چلے جاؤ, تاکہ آپ کی بانڈنگ بڑھے. بالکل, تاکہ آپ کی بانڈنگ بڑھے. یہ پھر بھی کیلکولیشن سمجھ میں آتی ہے. 5 لاکھ روپے تھے, 3 لاکھ روپے میں شادی کری, یعنی کھانا کھلایا لوگوں کو, پورے خاندان کو کھانا کھلایا. ویسے تو یہ بھی زیادہ ہے, لیکن اچھی بات ہے آپ نے کم میں کر کے, سنت کے مطابق کر کے, جو بچے پیسے ہیں اس سے آپ عمرہ کرنے چلے گئے, بیوی کے ساتھ آپ کہیں باہر چلے گئے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے. زمانہ تو کبھی راضی نہیں ہوگا نا. مجھے ایسا لگتا ہے شہباز بھائی, کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان اسلام لے آیا, ایمان نہیں لا پایا. ایمان نہیں لا پایا. بالکل, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئیں بہتر طریقے سے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میری ایک عالم سے بہت پہلے اس ٹاپک پر بات ہوئی تھی, تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے, اور ہر جگہ ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, چاہے آپ ہمارے انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, کہیں بھی چلے جائیں, یہ مسلمان سنت کے مطابق شادی نہیں کرتا, اور سب سے زیادہ جو پیسے خرچ کرتا ہے نا اپنے بچوں کی شادی پر کرتا ہے, تعلیم پر نہیں کرتا ہے. یہی بربادی ہے, اسی وجہ سے بربادی ہے. انہوں نے کہا دیکھو جو ڈیجو پر شادی کر رہے ہیں نا, اور جن کے یہاں رسم و رواج پر شادی ہو رہی ہے کہ منگنی ہے, پھر اس کے بعد ہلدی ہے, پھر مہندی ہے, توبہ توبہ توبہ, انہوں نے کہا کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا, ان کے پوروج غیر مسلم تھے, ان کے پوروج جو ہے وہ مشرک تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اب یہ مسلمان بن گئے, لیکن ان کے خون میں سے نا وہ جو رسم و رواج تھا وہ نہیں گیا ہے. اس کو وہی دانا دیتے ہیں, وہ تو وہ زمانہ تھا, اب تو زمانہ الگ ہے. لوگ کیا کہیں, زمانے کی کیا اوقات ہے, میں یہ کہتا ہوں اوقات تو اس کی ہے جس کا یہ کلام ہے. میری نظر میں اوقات اس کی ہے جس پہ اس کا وحی نازل ہوئی ہے, اور کسی کی اوقات میں نہیں سمجھتا. ان سے بڑی اوقات ہے میں کسی کی نہیں سمجھتا, یہ ان سے بڑی ہستیاں کوئی نہیں ہے میرے. بالکل. تو یہ جن کی چیزیں یہ ہمارے پاس موجود ہے, اس طریقے پہ ہمیں چلنا ہے نا. دا لا آف گاڈ, اس پہ ہمارا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. ہم گاڈ کے لاز پہ چلیں گے, ہم اپنے لاز لائیں گے, تو پھر آپ خود ایک طرح سے معبود بن رہے ہیں اللہ کے مخالفین کھڑے ہو کہ میں اپنے لا کے مطابق چلوں گا, اللہ کا لا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. بالکل. یہ ان لوگوں کی نصیحت ہے, یہ ان لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. آپ اس طریقے پہ نہ چلیں. نقصان نظر آ رہا ہے اس قوم کو, بالکل مسلمان قوم کو نقصان نظر آ رہا ہے کہ ہر فنکشن میں ہماری بچیاں, بیٹیاں, ہماری عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر ڈی جے بج رہا ہوتا ہے, پھر رشتہ دار 1 سال بعد شکایت کرتا ہے آپ کی شادی میں مزہ نہیں آیا تھا, آپ کے یہاں قورمے میں نمک تیز تھا, بریانی پھیکی تھی. لوگوں کو راضی کرنا چھوڑنا چاہیے مسلمان قوم کو, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کم پیسوں میں سنت کے مطابق مسجد کے اندر نکاح کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک ٹاپک اور ہم ڈسکس کریں گے. وہ ٹاپک یہی نکاح سے ریلیٹڈ ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ ہمارے والدین یا اوروں کے والدین
کہ اتنی دیر دیر تک کہ لڑکا 30 سال کا ہو جاتا ہے اس کا نکاح نہیں کر رہے ہوتے, بچی 29-28 سال کی ہو جاتی ہے اس کا نکاح نہیں کر رہے ہوتے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس پہ بنائیں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.